السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی اسپیشل ٹرانسمیشن ایام فاطمیہ کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج یکم جنوری ہے، 16 جمادی الاول ہے اور جمعے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نئے سال کا پہلا دن ہے اور ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ اس میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا وہ ذکر ہو رہا ہے جس کو صدیوں سے تاریخ کے اندر ان ابواب کو پوشیدہ رکھا گیا، ان کو برملا نہیں ہونے دیا جاتا تھا، مگر الحمدللہ یہ میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کی طاقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کم و بیش ہماری یہ ٹرانسمیشن 200 ممالک میں دیکھی و سنی جا سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ان تمام تاریخی حقائق کو برملا کیا جائے اور صحیح اسلام محمدی، اسلام ناب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور مہدویت آج کا ہمارا موضوع رہے گا۔ اس میں کیا تعلق بنتا ہے، کیا لنک بنتا ہے؟ جب امام زمانہ روحی و ارواحان الفدا قیام فرمائیں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو کیا یہ وہی الہی سسٹم ہوگا جس کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے مقاومت دکھائی اور اول مظلومہ، اول شہید ولایت قرار پائیں؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نجف اشرف عراق سے آیت اللہ سید نسیم الفاضل نجفی صاحب۔ قبل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور تعزیت بھی عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورکم و اجور جمیع المومنین والمومنات، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں سیدت شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور تھوڑی سی تمیدی گفتگو ہو جائے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جو مصائب ہیں، جو کچھ تاریخ میں لکھا، جو کچھ واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے آپ صرف 18 سال کی کم عمری میں ہی دنیا کو آپ نے خیر بات کیا، وہ کیا تاریخی حقائق تھے، وہ معاملات کیا تھے جس کے بعد اسلام جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹتا ہوا نظر آیا اور اس کے بعد مزید ٹکڑے ہوتے چلے گئے۔ تو اس کو مجتمع کرنے کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا عیاں ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ اسلام کا اصل جو چہرہ ہے، اس کو، جو درخشاں چہرہ ہے، اس کو روشن کیا جا سکے۔ تو قبلہ مقام جناب زہرا سلام اللہ علیہ در قرآن کریم سے اگر ہم شروع کریں کہ قرآن کریم جو ہے جناب زہرا کے کیا فضائل بیان کرتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اگرچہ قرآن مبارک نے بہت ساری آیات میں، بہت ساری صورتوں کے اندر محمد و آل محمد کا خوب تذکرہ کیا، ان کے فضائل کا، ان کے مقامات کا، اور پانچ پاک کے حوالے سے بہت ساری آیات اور بلکہ 12 ائمہ کے حوالے سے موجود ہیں، اور خصوصاً اہل سنت علماء نے بھی اس حوالے سے، مفسرین نے باقاعدہ پانچ پاک کے حوالے سے جو قرآن میں آیات آئی ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ اگرچہ ان موضوعات کے لیے باقاعدہ کئی اشرے، مجالس اور پروگرامز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں شارٹ سمری کے طور پہ اتنا عرض کروں گا کہ جن اہل سنت مفسرین نے ان کی معتبر تفاسیر میں مختلف آیات کو لے کے جو ہے ان کی تفسیر کی ہے، ان میں سے میں کچھ کا ذکر کر دیتا ہوں، جیسے تفسیر طبری ہے، تفسیر ثعلبی ہے، تفسیر بغوی۔ یہ مختلف جو سینچریز، مختلف جو صدیاں گزری ہیں، شروع سے تقریباً تیسری صدی سے آپ لے لیں، ان علماء نے جب سے بالفاظ دیگر علماء کو حدیث لکھنے پہ، تفسیر لکھنے کی ان کو حکومتوں نے اجازت دی، چونکہ پہلے پابندی رہی تھی، اس وقت سے یہ تفاسیر موجود ہیں۔ اسی طرح تفسیر کشاف ہے، تفسیر فخر الرازی ہے، تفسیر بیضاوی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر سیوطی، سبحان اللہ۔ تفسیر بروسی، تفسیر آلوسی، تفسیر قاسمی۔ یہ بہت سارے ایسے نام ہیں اہل سنت علماء کے تفاسیر کے، جو اس مقام پہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ تفاسیر ہیں جو اہل سنت کی معتبر ترین تفاسیر ہیں، اور ان تفاسیر میں باقاعدہ جو ہے پانچ پاک علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔
اور وہ آیات جمع کی گئی ہیں جن آیات میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مقامات کو ذکر، اور اس بک کا نام ہی تفاسیر اہل البیت، یعنی اہل سنت کے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کا کیا مقام ہے، اور وہ تفاسیر میں انہوں نے کیا لکھا ہے، پوری بک اس پہ باقاعدہ لکھی گئی ہے۔ اور میں اس حوالے سے بس اتنا عرض کروں گا کہ بہت ساری آیات ہیں، مشہور آیات، اہل علم، اہل فکر، اہل نظر جانتے ہیں۔ انما یرید اللہ کی آیت پانچ پاک کے بارے میں آئی، جیسے کہ اہل سنت تشیع کا اس میں کل اجماع قرار دے سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح جو ہے تفسیر یہ ان تمام تفاسیر میں جو آیت مباہلہ ہے، اس آیت مباہلہ کو تقریباً سب اہل سنت مفسرین نے بھی لکھا کہ پانچ پاک کے بارے میں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ سلام اللہ اس علیہ آیت وسلم۔ کا مصداق ہے۔ نساءنا و نساءکم، جیسے کہ فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم، اس مقام پہ نساءنا کی جگہ جناب زہرا کو لے کے گئے۔ اسی طرح سورہ دہر ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر کے حوالے سے بھی اہل سنت اور تشیع کے مفسرین نے لکھا۔ سورہ کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اہل سنت مفسرین نے بھی لکھا، تشیع کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ جب دشمن آپ کو طعنہ دیتے تھے ابتر ہونے کا، بے نسل ہونے کا، تو اللہ نے جناب فاطمہ کی شکل میں آپ کو کوثر عطا کی۔ سورہ صحیح۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری آیات جو ہیں، اگر ہم ان کو دیکھیں تو مفسرین شیعہ و سنہ نے اہل بیت علیہ السلام اور خصوصاً پانچ پاک کے حوالے سے، اور بالاخص جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے صلی سے اللہ علیہ وسلم۔ آیات کو جمع کیا ہے۔ اور میں چاند ایک یہاں پہ روایات جو اہل سنت مفسرین نے بی بی کی شان میں اور پانچ پاک کی شان میں ذکر کی ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ، خطیب بغدادی اور اسی طرح ابن عساکر نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ اس مقام پہ بھی فضل اللہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت مولا علی علیہ السلام کو قرار دیا گیا، یعنی پانچ پاک کے حوالے سے کیونکہ یہ جمع ہوئی ہے۔ سورہ نساء میں جو ہے مختلف آیات ذکر کی گئی ہیں، اسی طرح سورہ مائدہ میں انما ولیکم اللہ کے حوالے سے جو آیت ہے، اور سورہ انفال میں جو خمس کے حوالے سے آیت ہے، تو ان تمام آیات کو جمع کیا گیا۔ اور اسی طرح سورہ نور ہے، سورہ فرقان ہے، سورہ شعراء ہے، سورہ نمل ہے، سورہ احزاب میں جیسے کہ آیت تطہیر ہے، اس میں جو آمش راوی ہے نتیہ ابی سعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اسلام نے فرمایا نزلت حاضل آیا فی خمسہ، کہ یہ پانچ پاک کے بارے میں یہ آیت تطہیر آئی ہے، اور اسی طرح اور روایات کو جمع کیا گیا اس مقام کے اوپر، اور یہ تفسیر سالوی کے اندر موجود ہے۔ تو مختصر سبحان یہ، اللہ۔ کیونکہ یہ ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک اور موضوع ہے کہ اہل بیت علیہ السلام در قرآن، سلام۔ اور دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، تو جو لوگ شوق اور رکھتے ہیں تھوڑا اس حوالے سے دلچسپی، تو وہ ان تفاسیر کا مطالعہ کریں تو یقیناً انہیں جناب فاطمہ اور پانچ پاک سلام اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بہت ساری آیات اور فضائل ملیں گی۔ صحیح، صحیح، بہت عمدہ۔ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی مختلف جہتوں کے ساتھ اس موضوع کو جو ہے وہ موضوع بحث جو ہے بنایا جائے، اور تاریخ کے مختلف گوشوں کی طرف آپ کی رہنمائی کی جائے۔ مقام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ در حدیث حدیث میں جو ہے وہ بھی یقیناً بہت کچھ آیا ہے، ہزاروں جو ہے وہ اس کے اندر سینکڑوں احادیث ہیں، کچھ خاص جو کہ تواتر کے ساتھ ہیں، جس کے جہاں پر اجماع ہے کہ جو کہ بالکل ضعیف ہونے کا جہاں پر احتمال نہیں ہے، ان حدیث کو اگر چند ایک کو آپ پیش کر دیں جس کے اوپر پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں۔ یہ اگر موسی صاحب یہ ایک کتاب ہے جناب سیدہ کے حوالے سے، می و اربعون آیا و می و اربعون حدیث، اس میں 140 آیتیں اور 140 احادیث سنی شیعہ کے مصادر سے
جناب سیدہ کے حوالے سے، جناب فاطمہ سلام الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے 140 آیتیں جمع کی گئیں اور 140 احادیث جمع کی گئی، اور مصنف نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں، یعنی انہوں نے ایک ٹائٹل دیا کہ 140 ان کا مشن تھا، اس کو انہوں نے جمع کیا۔ جیسے کہ آپ کو کوشچن ہے، اور مشہور جو احادیث ہیں میں ان کو بیان کر دیتا ہوں، جو فریقین میں متفق بھی ہیں۔ فاطمہ بدعۃ منی، من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے، رسول السلام فرماتے ہیں، مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور بعض روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو سورہ احزاب کے اندر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا، کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ ان پہ دنیا میں بھی لعنت کر رہا ہے اور آخرت میں بھی ان پہ لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ نے ایک اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں یہی روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، حدیث مبارک ذکر ہوئی کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی سچویشن تھی کہ خدا بھی قرآن میں یہ بات کر رہا ہے کہ رسول کو اذیت دی جائے گی، اور اس کی اولاد کے ذریعے سے اور اس کی ذریت کے ذریعے سے، اور اسی طرح رسول اسلام بھی وہی بات فرما رہے ہیں کہ مجھے میری بیٹی کے ذریعے سے، میری ذریت کے ذریعے سے اذیت دی جائے گی۔ لہذا قرآن اور حدیث جو ہے دونوں اس بات کی طرف جو ہے کلیئر کٹ بات کر رہے ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ جن سے رسول ناراض ہیں، اللہ ناراض ہے، طبعاً وہ جو ہے ان سے، جناب فاطمہ جن ہستیوں سے ناراض ہے، جن لوگوں نے اذیت دی، تو خدا ان سے راضی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بہت ساری احادیث، ایک اور حدیث اس مقام پہ، یا فاطمہ انت سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ بھی بہت مشہور و معروف حدیث ہے۔ اور اسی طرح کے کچھ اور ورڈز بھی یوز ہوئے ہیں اہل سنت کی کتب میں بھی، یا فاطمہ انت سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، جناب مریم کو بھی عالمین کی عورتوں کی سردار قرآن میں کہا گیا، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ تو لیکن جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ رسول اسلام نے مزید ایک جملہ ایڈ کیا کہ آپ اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جناب مریم اپنے زمانے کے عوالم کی عورتوں کی سردار تھیں، لیکن آپ اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور ایک اور بات جو فقط جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے حدیث میں ملتی ہے، وہ ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ جناب مریم جنتی ہیں، جناب حوا، جناب آسیہ، جناب خدیجہ، جو چار مستورات جن کا ذکر حدیث رسول میں ہوا ہے کہ اللہ نے مستورات میں سے ان چار کو زیادہ مقام دیا ہے، ان کو چنا ہے، لہٰذا ان چار میں بھی باقی تمام مستورات جو جنت میں جائیں گی ان کی سردار ہے جناب فاطمہ، وہاں جناب مریم کی بھی سردار ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ افضل ہیں تمام مستورات سے، حتیٰ جناب مریم سلام اللہ علیہ سے بھی، کیونکہ جنت کی سرداری کی جو حدیث آئی فقط جناب کے حوالے سے، عورتوں کی سردار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور بیٹے آپ کے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، شوہر قسیم الجنہ والنار ہیں۔ تو یہ ساری سرداریاں جو ہیں وہ اسی گھرانے میں ہیں، اور جناب فاطمہ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ باپ بھی سید الانبیاء، شوہر سید الاوصیاء، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خود جو ہے سیدہ نساء اہل الجنہ ہے۔ تو اس سے یہ تمام ان حدیث کو اگر ہم جمع کریں تو کائنات میں مستورات میں تمام مستورات سے افضل ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ اور اسی طرح تیزی کے ساتھ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر ہوئی ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، انشاءاللہ اس موضوع پہ تفصیلی اگر کبھی موقع ملا تو بات کریں گے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور کتب اہل سنت کی طرف مراجعہ کریں گے کہ اس میں مظلومیت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کہاں کہاں پہ ذکر ہوا۔ یقیناً
ان تمام موضوعات کو اس مختصر سے پروگرام میں اس قلیل سے وقت کے اندر سمیٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ اتنی دامت وقت میں گنجائش نہیں ہے، مگر خاص جو نقطے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی قبلہ، کتب اہل سنت کیا کہہ رہی ہیں مظلومیت جناب زہرا بنت پیغمبر کے لیے؟ جی، بہت ساری جہات ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کی۔ ان میں جیسے خندق کا غصب ہونا، ان میں دروازے پہ لکڑیاں جمع کرنا، آگ لگانے کی دھمکی دینا، بعض روایت میں آگ لگا دی بھی گئی، اور جناب کا پہلو زخمی ہونا، جناب محسن کا آپ کے بیٹے کا شہید ہونا، اور بہت ساری جہات ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اہل سنت کے بعض معروف مصادر کو ذکر کر دیتا ہوں جس میں یہ تمام واقعات ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بخاری کے اندر، صحیح بخاری جسے معروف کتاب ہے کہا جاتا ہے، اس کی 4 نمبر والیوم میں اور پیج ہے 42 پہ، اس پہ ایک روایت عن عائشہ جیسے کہ روایت کے جملے، ان فاطمہ سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ ان یقسم لها میراثها مما ترک رسول اللہ۔ تو جناب سیدہ نے جا کے مطالبہ کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ روایت کہہ رہی ہے۔ تو اس میں سارا چونکہ ایک فدق کا الگ قضیہ ہے، لیکن میں اس مقام پہ فقط اتنا کہہ رہا ہوں مختصر حصہ روایت کا۔ فہاجرت ابا بکر، جب وہ فدق نہ ملا تو ابو بکر سے بالکل ایک قطع تعلق کیا اور کلام تک نہیں کی۔ فلم تزل مہاجرت حتی توفت، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ نے وفات سلام اللہ تک جو علیہ۔ ہے ان سے انہوں نے کلام نہیں کی۔ تو لہذا یہ بخاری نے کلیئر بات کر دی کہ یہ پہلی چیز جو ہے جناب سیدہ کی ناراضگی کی اور ان کا حق غصب ہونے کے حوالے سے۔ دوسری بات، ترمذی بڑی مشہور و معروف صحیح ترمذی سیاہ ستہ میں سے ہے، اس میں بھی روایت ہے ان حضرت شیخین معن ولم تکلمہما، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دونوں حکمرانوں سے، اول و ثانی دونوں سے جو ہے قطع تعلق رکھا اور ان سے کوئی کلام نہیں کی یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ اور اس حوالے سے یقیناً جو ہے صحیح ترمذی کے علاوہ روایات بھی موجود ہیں۔ میں ان روایات کو مختصر انداز میں ناظرین کو عربی عبارت جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں کہ شاید جو ہے یہ پہنچ جائے اس مقام پہ۔ نہیں معلوم کہ یہاں کلیئر آئے گی روایت یا نہیں آئے گی، نہیں، اتنی لیکن جو ہے ریڈیبل نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ کے سنا دیں، جی ریڈیبل نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد جو ہے اور مزید کتب کے اندر ذکر ہوا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اسی طرح کی مظلومیت۔ اور ایک اور جہت، یہ تو فدق کے حوالے سے تھی۔ خطیب تبریزی جو ہے اپنی کتاب الاکمال فی اسماء الرجال، یہ اپنی کتاب میں ایک بات کو اس نے ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صلی اللہ عالم علیہ مرض میں وسلم۔ تھیں، جا ابو بکر الی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہینا مرضت، حالت مرض میں ابو بکر آیا جناب سیدہ کے پاس، فاستاذن فقال علی ھذا ابو بکر علی الباب فان شئت ان تعذنی لہ، اگر آپ چاہیں تو ابو بکر کو اجازت دے دیں، وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ قالت وذالک، اچھا قال نعم، فدخل علیہا واعتذر الیہا، تو یہ آ کے معذرت کی ابو بکر نے جناب سیدہ سے، تو یہ معذرت کرنا ہی بتا رہا ہے اس مقام پہ کہ کچھ ایسا کر چکے تھے کہ جس سے جناب سیدہ ناراض تھیں اور حالت مرض میں بھی ناراض تھیں اور جس وجہ سے معذرت کی گئی۔ اسی طرح روایت جو ہے جناب سیدہ کے دروازے پہ آ کے جو ایک اچھا، ہجوم یہ کیا ساری گیا۔ ہم بار بار عرض کر دیں گے، سارے جو بھی منابع اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں یہ کتب اہل سنت ہے، تشیع کے منابع اس کے بعد بیان کی جائیں گے۔ اس وقت جو ہے یہ پوری کتب اہل سنت کی معتبر ترین جو کتابیں ہیں ان سے یہ تمام منابع آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی، اسی طرح خطیب تبریزی نے اپنی اسی کتاب میں جو ابھی میں نے حوالہ دیا، اس میں جو ہے ابن ابی حدید نے بھی اس بات کو ذکر کیا، معتزلی نے، اور خود خطیب تبریزی نے اپنی اس کتاب میں
ذکر کی ایک اور بات وہ یہ ہے کہ جب ابو بکر مریض ہوا اور مرض موت کے عالم میں اس نے ایک بات کی، انی لا آسا اما انی لا آسا علی شیء فی الدنیا الا علی ثلاثہ فعلتہن، کہ مجھے دنیا میں 3 کام کرنے پہ بہت زیادہ افسوس ہے، ووددت انی لم افعلہن، کاش میں ان 3 کاموں کو انجام نہ دیتا، فوددت اللہ انی لم اکشف عن بیت فاطمہ وترکت، ہاں کاش فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ جا کے جو حملہ ہوا، جو صورتحال ہوئی، کاش میں ایسا نہ کرتا اور اس کو اس اللہ حالت کو چھوڑ دیتا، ان کی انہی حالت پہ چھوڑ دیتا۔ تو یہ روایت بھی ذکر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح معجم کبیر طبرانی جو ہے، اس نے اپنی کتاب، یقیناً یہ کتاب طبرانی کی معجم کبیر مشہور و معروف کتاب ہے، اور جلد نمبر 1 پیج 62 کے اوپر، اور اسی طرح اس بات کو ذکر کیا ہے طرابلسی، ایک اہل سنت عالم دین ہے، فضائل صحابہ کتاب کے اندر، اور اسی طرح اس بات کو ذکر کیا ابن عساکر نے، اور اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر۔ یہ جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے گزری ہے، ان تمام معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ صحیح اور حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب جو ہے وہ اس کی مشہور و معروف کتاب ہے، حاکم نیشا پوری کی مختلف کتابیں لکھی گئی، تاریخ کے حوالے سے بھی اس نے کچھ کتابیں لکھی۔ تو اس نے کہا کہ اس کی سند بھی صحیح ہے، کہ ایک اور واقعہ جو اس کتاب میں ذکر ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جب مولا علی کے دروازے پہ آتے ہیں تو وہاں زبیر بھی، یہ صحابہ میں سے جو تھے زبیر بھی تھے، تو زبیر کی تلوار کو لے کے توڑ دیا گیا۔ تو یہ حاکم نیشا پوری کی کتاب مستدرک علی صحیحین میں یہ بات موجود ہے، اور حاکم نے کہا یہ روایت صحیح ہے کہ جب حملہ ہوا جناب سیدہ کے گھر کے اوپر تو وہاں مولا علی کے ساتھ زبیر بھی تھا، اور زبیر کی تلوار لے کے اس کو توڑ دیا گیا۔ اور مزید جو گھر کو جلانے کی دھمکی کی بات ہے، اس مقام پہ بہت ساری کتابیں، اس میں تبری جو ہے، تاریخ تبری بہت معتبر کتاب ہے، اس میں یہ جملے ملتے ہیں کہ زبیر اور یہ لوگ جب موجود تھے، مہاجرین جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی امیر المومنین علی علیہ السلام نے، اسی طرح طلحہ و زبیر نے بھی نہیں کی تھی، مہاجرین میں سے اور کچھ لوگوں نے نہیں کی تھی، انصار میں سے کچھ لوگوں نے، تو اس وقت جو ہے حاکم ثانی نے آ کے، یہ تبری روایت کر رہا ہے، حاکم ثانی نے آ کے کہا واللہ لأحرقن علیکم، کہ آپ لوگ علی کے گھر سے نکل آؤ اور بیعت کرو، ورنہ میں تمہارے اوپر گھر کو جلا دوں گا۔ تو یہ دھمکی جو دی گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجماع ہو گیا، تو یہ روایت ہی بتا رہی کہ اجماع نہیں ہوا ابوبکر کی بیعت پہ، اور کافی لوگوں نے اس بیعت سے انکار کیا تھا، اسی وجہ سے دھمکی دی جا رہی ہے گھر جلانے کی۔ بلازری جو ٹھیک ہے ہے اس نے کہا ہے کہ میرے جو اس مقام پہ اس نے جو روایت ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے رجال جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے ثقہ ہیں، اور روایت میں جملے یہ ہیں، انا ابا بکر ارسل الی علی یرید البیع، ابو بکر نے علی کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجا بیعت کے لیے، فلم یبایع، علی نے بیعت نہیں کی، فجاء عمر و معہ فتیلہ فتلقتہ فاطمہ، تو عمر جو ہے کچھ لوگوں کو لے کے آتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک شعلہ ہے آگ کا، فتیلہ اس شعلے کو کہتے ہیں، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے دروازے پہ ایک جملہ کہا، یا ابن الخطاب اترا کا محرکن علیہ بابی، کہ کیا تو میرا دروازہ جلا دے گا؟ کالا نعم، آگے سے جواب ہے جی میں جلا دوں گا۔ اور یہ بات بلازری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف میں جلد نمبر 2 پیج 262 کے اوپر دار الفکر کی طبع ہے، اس میں وہ کہتے ہیں اس کے جو راوی ہیں وہ بھی ثقہ ہیں۔ اسی طرح مسعودی مشہور راوی اپنا مورخ ہے، اپنی کتاب مروج الذہب میں ایک روایت نقل کرتا ہے، اور اس روایت کا یہی مفاد ہے جو پچھلی روایت کا ہے، اور اس میں البتہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ چونکہ عبید اللہ ابن زبیر نے بھی بعد میں جب بنو امیہ کے خلاف یزید کی
مرنے اور ہلاک ہونے کے بعد جب بنو امیہ خلاف حکومت قائم کی تھی مکے کے اندر، تو بنو ہاشم سے بیعت لینے کے لیے اس نے وہی طریقہ اپنایا تھا جو جناب علی علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے ان کے گھر کے باہر لکڑیاں اور آگ جلانے کی بات اور دھمکیاں دی گئی، تو یہی بات اس نے یہی طریقہ اپنایا تھا۔ اور اس میں اس کا بھائی کہتا ہے عروہ ابن زبیر کے اس وجہ سے یہ طریقہ اپنایا تھا تاکہ بنو ہاشم اس کی بیعت میں آ جائیں اور اس کی مخالفت نہ کریں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ روایت مسعودی نے دو واقع ذکر کر دیے ہیں اپنی اس تاریخ کے اندر۔ اور بعد میں مزید ابن ابی شیبہ جو ہے وہ کہتا ہے جو اس نے روایت ذکر کی اس کے راوی بھی ثقہ ہیں، اور اس نے اپنی مشہور و معروف کتاب مصنف جلد نمبر 8 پیج 572 کے اوپر ذکر کیا ہے کہ علی علیہ السلام اور زبیر اور اسی طرح اور کچھ لوگ جو ہے وہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی وہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس آتے تھے اور مشورہ کرتے تھے، اور جب یہ بات حاکم ثانی کو پہنچی تو وہ کچھ لوگ آئے دروازہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ اور آ کے یہ بات کی وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِ إِنْ أَجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ نَفَرٌ عِندَكَ، اگر یہ آپ کے گھر جناب فاطمہ سے مخاطب ہو کہ کیا آپ کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں بیعت نہیں کر رہے، اور اگر یہ اسی طرح مانے رہے بیعت سے، ان امرتہم ان یحرق علیہم البیت، تو پھر میں جو ہے حکم گھر کو جلا دیا جائے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ہے عقد الفرید ابن عبد ربہ الاندلسی نے اپنی کتاب عقد الفرید میں بھی تقریباً یہی بات کی ہے کہ جن یعنی لوگوں زیادہ تر نے مورخین نے لکھا ہے بیعت اس کو، نہیں، جی جی، یعنی جن اجماع ہے لوگوں نے تمام بیعت، مورخین کا، جتنے بھی مورخین اہل سنت ہیں اور معروف ترین ہیں جن کی کتابیں ابھی تک بہت ہی معروف ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، ان تمام کا اجماع ان تمام چیزوں کے اوپر ہے۔ اس پہ مطلب کہیں سے بھی کسی نے بھی اس کے مخالفت میں بات نہیں کی ہے۔ جی دوسرا جنبہ میں جلدی سے بتا دوں تاکہ ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے مجھ سے، جی بی بی کا جو پہلو زخمی ہوا اور پسلی کو توڑا گیا، اس میں بھی اہل سنت عالم دین ہموینی شافعی نے جو ہے اپنی کتاب فرائض السبتین میں جلد نمبر 2 پیج 36 کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اسلام سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اما ابنتی فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وہی بضعۃ منی وہی نور عینی وہی ثمرۃ فؤادی، یہ سارے فضائل بی بی کے رسول السلام نے پڑھے، اور اس کے بعد انی لما رأیتها ذکرت ما یسنا بها بعدی کانی بها وقد دخل ذل بیتها وانتهکت حرمتها وغوث بحقها، کہ بھی رسول اسلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد صلی میری اللہ علیہ بیٹی کے ساتھ ان کے احترام پامال ہوگا، ان کا حق غصب ہوگا، ومنعت ارثها، ان کی میراث کو ان سے روکا جائے گا، وکسرا جنبها، اور بی بی کا جو ہے پہلو زخمی کیا جائے گا، و اس کے تحت جنین ہوا، میں دیکھ رہا ہوں رسول اسلام فرما رہے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد جناب زہرا کا جو بچہ ہے اس کو ساخت کیا جائے گا۔ یہ بات اہل سنت عالم دین نے بھی لکھی ہے، اور اسی طرح شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اموالی کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے، اور تمام یہ باتیں نقل کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ حق کو پہچانا جائے اور اہل بیت کی مظلومیت کو پہچانا جائے اور اہل بیت سے دین کو لیا جائے، اور تاکہ جو 73 فرقے ہیں روایت مشہور و معروف ان میں سے ایک جنتی ہے، تک انسان اس فرقے میں اپنی جنت جو ہے وہ اپنی آخرت ٹھیک کر لے، دنیا تو گزر جانی ہے، لہذا اور کس ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور خود رسول اسلام نے جیسے اور یہ روایات ذکر کی ہیں اپنی زندگی میں کہ یہ ہوگا، اور اسی طرح اچھا، مورخین اہل سنت نے مشہور نے یہ باتیں ذکر کی ہیں، مقصد ان کا ذکر کرنے کا یہی تھا کہ لوگ حق کو پہچانیں اور حق و حقیقت کی اتباع کریں۔ اور میں مختصر کر رہا ہوں، جناب سیدہ کا جو محسن صلی اللہ شہید ہوا اس کو پسلی کا ٹوٹنا بھی ذکر ہے روایات میں، اگر تفصیلی وقت ہوتا تو بہت تفاصیل ہے اس میں، لیکن جناب محسن کے شہید ہونے کے حوالے سے شہرستانی نے اپنی کتاب ملل النحل مشہور و معروف، یہ سارے مورخین اور کتابیں بھی معروف ہیں،
اس نے لکھا ہے انا عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیع حتی القت المحسن من بطنها، کہ جس دن بیعت طلب کی گئی مولا علی سے، اسی دن بی بی کے بطن مبارک پہ ایک جو ہے ضرب لگائی گئی، جس کی وجہ سے محسن جو ہے وہ آپ کے بطن مبارک سے شہید ہو گئے۔ وَقَانَ يَصِيحُ أَحْرِقُوهَا بِمَنْ فِيهَا، اور یہ بھی شور وہاں دروازے پہ کیا جا رہا تھا کہ جو بھی گھر کے اندر موجود ہے اس سمیت گھر کو جلا دیا جائے۔ وما کان فی الدار غیر علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور گھر میں علی و فاطمہ و حسن و حسین کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں تھا جب جو ہے گھر کو جلانے کی بات کی جا رہی تھی، اور بی بی کا پہلو زخمی کر کے اور ان کے محسن کو شہید کیا گیا۔ ملل النحل میں بھی ہے، اور الوافی بالوفیات اہل سنت کی کتاب جلد نمبر 6 پیج 17 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح کتاب المعارف میں ابن قتیبہ نے اس بات کو نقل کیا ہے جو پیچھے میں آپ خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ البتہ اس میں کچھ ایک اور چیز کو بھی ایڈ کیا ہے انہوں نے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد جو ہے، کہ کفایت الطالب کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے، اور آپ کی اولاد جناب سیدہ کی اولاد ذکر کرتے ہوئے کہ حسن والحسین والمحسن سقطا، کہ تیسرا بیٹا محسن تھا امام بی بی کا، اور وہ ساقط ہو گئے۔ تو آگے لکھتے ہیں ان محسن انفسد من زخم کنفذ، کنفذ ایک شخص تھا، یہ اس وقت موجود تھا اس واقعے میں، الادوی، اس نے جو ہے اس کے زخم لگانے سے بی بی کا محسن جو ہے وہ ساقط ہوا اور شہید ہوا۔ تو یہ ساری روایات، اسی طرح فرائض بالکل الصفتین صحیح، میں حموینی شافعی نے لکھا ہے اس واقعے کو کہ آپ کے پہلو کو بھی زخمی کیا گیا، اور اسی طرح آپ کے بچے کو بھی جو ہے وہ ساقط اور شہید کیا شہید گیا، کیا گیا۔ شیخ صدوق نے بھی صحیح۔ اس اچھا یہ بات کو لکھا۔ صحیح، یہ جو منابع آپ نے ابھی پیش فرمائے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ کتب اہل سنت سے اور معتبر ترین راویان سے، مشہور ترین احادیث کی کتب سے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ قبلہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کتب تشیع اور مظلومیت جناب زہرا، روایات اہل بیت علیہم السلام، ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ مظلومیت جناب زہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرماتے ہیں، اس میں سے بھی کچھ تھوڑا سا اگر کچھ مختصر سا کچھ اس میں سے کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرما دیں تو پھر ہم آگے جی، امالی شیخ طوسی علیہ الرحمہ معتبر کتاب معروف عالم دین ہے، انہوں نے ایک روایت رسول اسلام سے نقل کی ہے۔ آخری وقت میں آپ رو رہے تھے رسول اسلام، اور یہ فرما رہے تھے اما انکم المقہورون والمستضعفون من بعدی، سارے اپنے اہل بیت سے مخاطب ہو کے کہ آپ کے اوپر بعد میرے بعد قہر نازل کیے جائیں گے اور آپ کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ یہ بات کر کے آپ رو رہے تھے۔ اور اسی طرح یہ امالی توسی کی جلد نمبر 1 پیج 122 کے اوپر موجود ہے۔ اور ہم اگر سلسلے وار اس بات کو لے چلیں کہ ہر معصوم سے روایات نقل ہوئی ہیں، اس سے حوالے سے جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا۔ کتاب سلیم ابن قیس میں رسول اسلام سے جو ہے عبداللہ ابن عباس نے روایت کی ہے، اسی طرح جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی، کہ رسول اسلام نے مولا علی سے فرمایا ان قریشن ستظاہر علیکم، کہ میرے بعد قریش جو ہے وہ تیرے اوپر جو ہے تیرے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، وَتَجْتَمِعُ كَلِمَتُهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِكَ وَقَهْرِكَ، یہ سارے آپ کے اوپر ظلم کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ فَإِنْ وَجَدْتَ أَعْوَانًا فَجَاهِدْهُمْ، اگر آپ کو مددگار مل جائیں اے علی تو آپ ان سے بڑھیں۔ جہاد کریں۔ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَعْوَانًا فَكَفِّ يَدَكَ وَأَحْقِنْ دَمَكَ، اگر مددگار نہ ملے تو پھر اپنا ہاتھ روک لینا اور اپنے خون کی حفاظت کرنا۔ اما ان شہادہ من ورائک لعن اللہ قاتلک، تو یہ رسول اسلام نے ایک حالت بتائی صلی جو اللہ رسول اسلام کے بعد پیش آنے والی تھی، پیش فوراً آنے بعد کہ والی ہے۔ کیا ہوگا علی علیہ السلام کے ساتھ اور غصب کیا جائے گا۔ پھر اپنی بیٹی کی طرف رسول اسلام متوجہ ہوئے، اسی روایت میں 38 پیج کے اوپر فرمایا ان کے اول من یلحقنی من اہل بیتی، کہ سب سے پہلے آپ میرے ساتھ ملحق ہوں گی، آپ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، اور سترین بعدی ظلمن و غیظن، میرے بعد آپ بہت بڑے ظلم کو دیکھیں گی، حتی تضربی
یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ کو مارا جائے گا، وَيُكْسَرُ ذِلْ مِنْ أَضْلَاعِكَ، اور تیری پسلی ایک پسلیوں میں سے اسے توڑ دیا جائے گا۔ لعن اللہ قاتلک، رسول اسلام نے آپ بی بی کے قاتل پہ لعنت کی، جس طرح مولا علی کے قاتل کے اوپر آپ نے لعنت کی۔ اور اسی طرح اس مقام پہ اہل سنت بعض علماء نے بھی تقریباً جو ہے اسی بات کو، ہموینی شافی نے بھی لکھا ہے، یہی روایت تقریباً یہی معنی جو ابھی اہل تشیع کے مصدر میں گزری ہے، اہل سنت کے مصدر میں بھی رسول اسلام کے یہ جملے ہیں، وہ سے بحق و حق کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا حق غصب ہوگا، ارث جو ہے وہ منع کر دی جائے گی، پہلو کو زخمی کیا جائے گا، اور محسن کو شہید کیا جائے گا، اور یہ ساری باتیں اس مقام پہ موجود ہیں۔ اور یہ کتاب سلیم ابن قیس کی جلد نمبر 2 پیج 907 پہ یہ روایت موجود ہے، بلکہ اس سے آگے آپ نے ارشاد فرمایا رسول اسلام نے، اللہم لعن من ظلمہا، کہ جس نے بیٹی فاطمہ پہ ظلم کیا اس پہ تو لعنت کر، وعاقب من غصبا، جس نے اس کے حق کو غصب کیا اس کو عقاب و سزا دے، اور وخلد فی نارک من ضرب جنبہا حتی القت ولدہا، کہ جس نے آپ کے پہلو کو جو ہے وہ زخمی کیا جس سے آپ کا بیٹا شہید ہو جائے گا، تو اس کو جہنم میں ہمیشہ رکھ، فتقول الملائکہ عند ذالک آمین۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا کی تھی کہ اس وقت جو ہے دعا کے اوپر ملائکہ نے بھی آمین کہا۔ اس کے بعد جو ہے علامہ مجلسی نے بھی اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی امالی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علامہ مجلسی جو ہیں انہوں نے شیخ بہائی رحمت اللہ علیہ کے والد سے نقل کرتے ہوئے ایک روایت رسول اسلام سے نقل کی ہے کہ ایک دن رسول اسلام جناب سیدہ کی خدمت میں آتے ہیں، یعنی ان کے پاس آ کے کھانا کھاتے ہیں، اور جب کھانے پہ جمع ہو گئے تو اس وقت رسول اسلام روئے، اور پھر آپ نے فرمایا وہی تقریباً جو جملے آپ کی خدمت میں نے عرض کیے، وہ رسول اسلام نے اس کو ذکر کیا کہ یہ ظلم آپ کے ساتھ کیے جائیں گے، وہی تقریباً بالکل صحیح۔ روایت ہے، البتہ کچھ جملے اس میں زیادہ ہیں۔ یکسر ذلها واما ابن ام، اس سے پہلے فرمایا ان تظلم ویؤخذ حقها وتمنع ارثها ویظلم بعلها ویکسر ذلها، وہی مصائب جو پیچھے گزرے ہیں وہ یہاں پہ بھی ذکر ہو رہے ہیں۔ امام حسن کے مصائب کو بھی رسول اسلام نے ذکر کیا، امام حسین کے، مولا علی کے مصائب کو بھی ذکر کیا گیا۔ اور جو ہے اس مقام پہ ایک روایت حذیفہ بن یمان جو ہے انہوں نے ایک روایت رسول اسلام سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں فی الفتنہ التی تموج بالناس کموج سفینہ فی البحر، قال حذیفہ تلک الفتنہ بینک و بینہ، کہ وہ فتنہ جو ہوگا میرے بعد رسول اسلام فرماتے ہیں بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو اس مقام پہ بھی ایک روایت اسی واقعے کو ذکر کر رہی ہے۔ اور میں چاہ بالکل رہا صحیح۔ ہوں کہ رسول اسلام کی روایات کے ساتھ مولا علی کی کچھ روایات جو ہیں وہ ذکر کر دی جائیں۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کو جی ناظرین، لانگ ڈسٹینس کال ہے، جیسے ہمارا رابطہ دوبارہ جو قبلہ کے ساتھ بحال ہو جاتا ہے اس کو کنٹینیو کریں گے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہو رہی ہے مختلف مکاتب فکر کی معروف ترین شخصیات سے، معروف ترین کتب سے جو اوتھینٹک ترین ہیں ان سے جو ہے وہ اس کے منابع اور وہ مصادر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، تاکہ کوئی ابہام جو ہے وہ باقی نہ رہے اس میں۔ صدیوں سے جو ہے وہ اس کو ایک چھپاتے چلے آئے، اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی رہی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہے، اسی لیے عموماً لوگوں کے اذہان میں اس کے اوپر کنفیوژن پائی جاتی ہے، مگر چونکہ میڈیا کا دور ہے اور آپ جو ہے ایک سنگل کلک کے اوپر جو ریفرنسز آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہے ہیں، جو کتابیں آپ کی خدمت میں دکھائی جا رہی ہیں، اور جو منابع آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، ان کو آپ جا کے تمام چیزیں ڈاؤن لوڈ کر کے آن لائن پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کی جو ایک زندگی ہوتی ہے وہ سادہ زندگی ہوتی ہے، اس کے پاس اور پھر آج کل کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ انسان اتنی کتب بھی نہیں کرے، اور بعض لوگوں کو اتنا شوق بھی نہیں ہوتا، بعض کے اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنی سہولت نہیں ہوتی
کہ وہ لائبریریز میں جائیں اور تمام چیزوں کی چھان بین کریں یا ان کتابوں کے بارے میں علم رکھیں، ان کے بارے میں ان کو نالج ہو کہ کہاں پر کون سے مصادر جو ہے وہ ہمیں کہاں پر اویلیبل ہوں گے، اور کون آتھر ہے، اس کا رائٹر کون ہے، کس کی ہم نے پڑھنی ہے، اس کی شرح کیا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں عوام الناس جو ہے وہ اس سے متغافل ہوتے ہیں. کہ پروگرامس کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ریفرنسز آپ کی خدمت پیش کی جاتے ہیں، تو اس میں سے آپ کے لیے بڑی سہولت ہو جاتی ہوگی کہ آپ اس میں ان ریفرنسز کو اٹھا کر باقاعدہ جو پورا ایک کامل ایڈریس مل جاتا ہے کہ کتاب کا نام کیا ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، باب کیا ہے، اس کے اندر کیا سارا معاملات ہیں، وہ بہت آسانی سے انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس سے اپنے لیے حق کے راستے کو تلاش کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس میں کسی قسم کی جو بائسنس نہیں رکھنی چاہیے انسان کو. جب حق کی جانب انسان قدم آگے بڑھاتا ہے، جستجو کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تو وہ بالکل ایک نیوٹرل، جب تک آپ نہیں ہوں گے، آپ کی نگاہ کے اندر جو ہے وہ کوئی تعصب کی عینک نہیں چھڑی ہوئی ہوگی، اور آپ اگر حق ڈھونڈنا چاہتے ہیں، سچ سمجھنا چاہتے ہیں. عموماً آج کل کا جو دور ہے، ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور بہت تیز ہے. اس میں عموماً لوگ بہت سارے مذاہب کو ایک ساتھ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، سب کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کے دانشوروں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کی مذہبی شخصیات کے بارے میں جو لوگ جستجو رکھتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں فلاں مذہب کے پیروکار، فلاں لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں. کیونکہ ہم سب انسان ہیں، سب کی فیلنگز ایک جیسی ہیں، اور تمام ہی مذاہب نیکیوں کا، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکنے کی بات کرتے ہیں. تو مطلب کس کی نقطۂ نظر کیا ہے، کون کس طرح سے کیا چیز سمجھتا ہے، انسان ایک کو جستجو ہوتی ہے. اور چونکہ آسانی اس وقت بہت ہے کہ آپ کہیں سے آپ کو اگر پراپر ریفرنس مل جاتا ہے، تو آپ اس ریفرنس پہ جا کے اور انٹرنیٹ سے وہ فوراً براؤزنگ کر کے اور اس کتاب تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے مسائل کو پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم ماضی کے جھروکوں میں اگر ہم جھانکیں، تو اس وقت اتنی آسانیاں انسان کے پاس نہیں تھی. طویل سفر کرنے پڑتے تھے، اور مہمان ہونا پڑتا تھا، پھر کہیں جا کے یہ تمام چیزیں حاصل کر سکتا تھا. قبلہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آ رہی آواز. جی. قبلہ، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور اس وقت قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے پاس قبلہ بہت کم ٹائم رہ گیا. تو میں چاہوں گا جو آپ روایت پیش کر رہے تھے وہ اختتام کریں، تاکہ پھر امام زمانہ روحی و ارواح الفلاح کے انقلاب اور مظلومیت جناب زہرا کا جو کنیکشن بنتا ہے، جس کا ربط ہے، اس کو واضح کیا جائے، کیونکہ وقت بہت کم ہے. جو آپ روایت پیش کر رہے تھے، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اسی پہ اکتفا کر کے آگے پڑھتے مکمل کر دیں. جی، بہت ساری روایات جو ہے مولا علی علیہ السلام سے ذکر ہوئی ہیں. امام علیہ السلام جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو دفن کیا، تو اس وقت یہ جملے کہے، یا رسول اللہ، ستم کا ابنتوں کے بے تضافر امت علی حزمہا. تو آن قریب آپ کو آپ کی بیٹی خبر دے گی کہ جو آپ کی امت نے اس کے حق کو غصب کیا. اور بستخبر الحال، کہ جو حالات گزرے آپ کے بعد، وہ آپ ان سے اپنی بیٹی سے وہ اس کی ساری تفصیل کو پوچھ لیجئے گا. تو اس میں بھی، اس روایت میں بھی جو ہے مولا علی علیہ السلام ان تمام مصائب کا صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر کر رہے ہیں اجمالی طور پہ. اور بالکل ٹھیک. بہت ساری اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک روایت یہاں پہ بس چونکہ وقت ختم ہو گیا. روایت جو ہے وہ ایک دعا کے اندر موجود ہے، وَقَتْلًا أَطْفَالِهِ وَخُلِّيَ مِنْبَرْهُ مِنْ وَسِعِهِ. تو اس میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، رسول اسلام کے خاندان کے بچوں کو، اور آپ کے وسیع سے آپ کے ممبر کو خالی کیا گیا. جنین اس کے تجنین فی حاضر الواقعہ و ذل دقہ ہو، یعنی مختلف جملے جو اس مقام پہ موجود ہیں کہ آپ کے بیٹے کو بھی ساخت کیا گیا اس مقام پہ، جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور آپ کے پہلو کو زخمی کیا گیا. تو اس حوالے ٹھیک سے ہے چونکہ قبلہ، بہت وقت ہمارے مرتبہ پاس، یہ موضوع ہے. وقت بالکل تمام ہے ہمارے پاس، اور اس پوائنٹ کو بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر بات کریں. انقلاب امام زمانہ روحی و ارواح الفدا اور مظلومیت جناب زہرا، کیا ربط دیکھتے ہیں آپ؟ جی، یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے
جو ایک انقلاب برپا کیا رسول اسلام کے بعد، لوگوں کے اندر فکری انقلاب، علمی عملی انقلاب، اور آئندہ نسلوں کو قیامت تک کے لیے حق کو پہچاننے اور پہنچانے کا ایک جو بیڑا اٹھایا، اور اس کے لیے تمام مصائب جو ہے ان کو برداشت کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہ جتنے بھی اپنی ذات کے اوپر جو مصائب برداشت کی، اپنی اولاد کے ذریعے جو ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان تمام مصیبتوں کو جھیلنے کا ایک ہی مقصد تھا۔ آپ نے جا کے جو خطبے دیے، آپ جو مہاجرین و انصار کے گھر گھر میں جا کے ان کو حق کی طرف دعوت دی، حق کا ساتھ دینے کا حکم دیا، ان تمام امور کا ایک ہی مقصد تھا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیا کو قیامت تک کے لیے یہ میسج چاہتی تھی کہ جیسے بھی حالات ہوں آپ حق کے لیے آواز بلند کریں، جیسے بھی حالات ہوں حق و حقیقت کو اگلی نسلوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ پہنچانا داری ہے، اور منتقل اگلی کرنا۔ نسلوں کو بھی یہ حق ہے۔ لہذا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور اور ان کے جان نثاروں اور مددگاروں کو مہیا کرنے کے لیے بیوی کے یہ جو جہاد اور یہ تمام مسائل کا جھیلنا اور آپ کی علمی عملی کوشش جو ہے، اس کا بہت بڑا رول ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور انشاءاللہ چونکہ ابھی ایام فاطمیہ جو ہے وہ شہادت کے انجام رسول خدا کی دختر کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، اس میں روزی اس کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ، اور جو پہلو چونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں اس کو پوری کوشش کریں گے ان تاریخوں کے جو کچھ تاریخ کے کتب نے لکھا ہے، ان کتابوں میں لکھا گیا ہے، ان کو ہم روزی اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ انتظار امام اور سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا علمی عملی جو ہے وہ نمونہ کیا ہے؟ جی، یقیناً جو شخص انتظار امام زمانہ علیہ السلام کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے انتظار امام کرنا، اور انتظار کے جو ریئل میننگز ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان کا عقیدہ، انسان کی 24 گھنٹے کی جو لائف ہے، اس کی تمام حرکات و سکنات، اس کا دیکھنا، اس کا سوچنا، اس کا سننا، اس کا بولنا، اس کا کھانا پینا، تمام امور جو اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہیں یا اس کی سوسائٹی لائف کے حوالے سے ہیں، ان تمام امور کو ایسے انجام دے کہ جس سے امام راضی ہو جائے، اور امام کے سبحان جانثاروں اللہ، میں جب امام کا ظہور ہو تو وہ شامل ہو جائے شخص، اور وہ انسان اگر شامل ہے۔ دنیا سے چلا بھی جائے خواہش کے ساتھ تو امام کے انصار میں سے ہوگا۔ تو سیرت زہرا بالکل سلام ٹھیک ہے، اللہ علیہا میں اس بات کا درس دے رہی ہے کہ آپ کی لائف اگرچہ بہت شارٹ تھی، اور اس تھوڑی لائف میں بھی آپ نے وہ تمام امور انجام دیے کہ جو دین حق کی نصرت کے لیے ضروری تھے، اور جس سے اعلاء بالکل کلمہ حق سبحان ہوا اللہ، اور ہر زمانے میں ہوا۔ تو یہی میسج سیرت زہرا سلام اللہ علیہ سے تمام سارے امام زمانہ کو یہی ملتا ہے کہ وہ اپنے انشاءاللہ، قول سے، اپنے فکر سے، اپنے تمام وسائل جو اللہ نے اسے عطا کیے ان تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے دین حق بالکل کی صحیح، خدمت میں ان کو استعمال کرے۔ یہی جو ہے رابطہ ہے سیرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور سلام اللہ علیہ۔ میسج ہے تمام منتظرین کے لیے۔ بالکل ٹھیک قبلہ، بالکل ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، شاید ہمارے پاس صرف اب 2 سے 3 منٹ بچے ہیں، اس میں ہم نے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، چونکہ غم کے ایام ہیں اور سوگ کے ایام ہیں۔ 2 جملے رسول خدا کی بارگاہ میں ہیں، آپ کی مظلوم بیٹی کے ذکر میں صرف 2 جملے قبلہ، چونکہ وقت ختم ہو گیا، مگر 2 جملوں پہ ضرور اکتفا کریں گے، وہ ضرور ہم رسول خدا کی بارگاہ میں ایز اے ہدیے کے طور پر پیش کریں گے۔ بسم میں اللہ اتنا کریں۔ کہوں گا کہ رسول اسلام، جی، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب میں سے بہت بڑی مصیبت تھی کہ آخری وقت میں رسول اسلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو اپنی اہل بیت پہ رو رہے تھے، خصوصاً اپنی بیٹی کے لیے رو رہے تھے، اور اب اللہ تمام ان مصائب کو ذکر فرما رہے تھے کہ جو بعد میں آپ کے اوپر آنے والے تھے۔ اس وجہ سے رسول اسلام کو جو اذیت پہنچی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی مصیبت یہی تھی رسول اسلام کی کہ ان کی اس بیٹی کو جو اتنی لاڈلی تھی، کہ جس کے دروازے پہ آ کے آیت تطہیر پڑھتے تھے، وہ امت مسلمہ کے اللہ، جس سے اجر رسالت قرآن نے مانگا تھا، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، ایسا اجر رسالت دیا کہ رسول کے کفن کو بھی ابھی کفن بھی میل نہیں ہوا تھا، دروازے پہ لکڑیاں لے کے آ گئے،
اور بی بی کے پہلو کو زخمی کیا، محسن کو شہید کیا، میں کہوں گا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا اجر رسالت دیں؟ 1400 سال بعد بھی آپ کی بیٹی مظلومہ ہے، آپ کی بیٹی کی قبر آج شکستہ ہے. آپ کی قبر کا نشان بھی معلوم نہیں ہے. خدا ہم سب کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور بھی ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو اپنا قیمتی ٹائم دیا اور شہادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور مہدویت کے عنوان سے جو کچھ مورخین نے لکھا، شیعہ و سنی دونوں طرف سے ہم نے بہت احترام کے ساتھ پوری کوشش کی کہ صرف آئی اوپننگ کے لیے کہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو نواسب ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، چیزوں کو چھپاتے ہیں، مطلب جو تاریخ ہے وہ تاریخ کھل کے بیان کرنی چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس میں جھگڑے کی اور فساد کی کوئی چیز نہیں ہے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا گزری، اور رسول کی اکلوتی بیٹی جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہی تھی تو وہ کس حال میں تھی. یہ تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. جب یہ چیز معلوم ہوگی تو انشاءاللہ چونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہ اتحاد بین المسلمین کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مرکز ہے، اس وحدت کا مرکز ہے. اگر تمام امت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کے اوپر جمع ہو جائے، آپ کی مظلومیت کی قائل ہو جائے، تو تمام فرقے ہی نہ رہیں گے اور امت کا اجماع ہو جائے گا اور امت ایک شکل بن کے دوبارہ ظاہر ہو جائے گی. تو ان ایام کی برکت سے اور ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کیا جائے، اس فرصت کو بروکار لایا جائے. اور ہم نے پوری کوشش کی اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے اس کے اوپر تمام منابعوں سے کچھ خاص چیزیں آپ کی خدمت پیش کریں. ہمارے پروگرام کا ٹائم